جو کچھ آپ نے پڑھا ہے نا وہ سارے ساتھی اس کی طرف ذرا دھیان کریں. وہ یہ ہے کہ دین کیا ہے. ایک تو یہ بھی اللہ رسول نے جو بتایا اس سے الگ ہٹ کرنے کوئی ہمیں سمجھنا چاہیے. اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ مصر میں بھی یہ فتنہ بڑا تھا پہلے، وہاں صاحب یہاں جاوید غامدی وغیرہ کہ فقہ اسلامی جو ہے نا یہ جدید تیار کرنی چاہیے. پرانی جو ہے یہ ملوکی اقتیاد میں مرتب ہوئی، یہ نہیں ٹھیک. بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے چیزیں لکھی گئی. ہمیں ایک نئی فقہ تیار کرنی چاہیے. یہ کیا کر اصل میں کیا چاہتے ہیں کہ جو کفار چیزیں چاہتے ہیں نا کہ پردہ نہ ہو، سود حلال ہو جائے، موسیقی ان کو جائز کرنا چاہتے ہیں. نام اسلام کا رہا ہے، بیڑا گھر کو سید اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان سے بچنا چاہیے. یہ کافروں کے ٹھونسے ہوئے جو ہے نا باتیں ان کو فقہ جدید کے نام سے مسلط کرنا چاہتے ہیں. ان کی طرف دھیان نہ دو. کوئی مسلمان نہ سوچے کہ کوئی نئی چیز کی ضرورت ہے. جو دین اللہ نے دینا تھا وہ مکمل ہو چکا ہے. اس لیے دین بھی اللہ سے اور رسول سے پوچھنا چاہیے. اس کو نافذ کرنے کا طریقہ جو ہے نا یہ بھی وہ کہتے ہیں کوئی نہ اپنی طرف سے سوچے، نہ دنیا میں جو دوسری تحریکیں چل رہی ہیں ان سے متاثر ہو کے کمیونسٹ اس طرح غالب آ گئے تھے. پھر ہم بھی یہ انبیاء سے لینا چاہیے. اللہ دین بھی اللہ نے اتارا ہے، طریقہ بھی اللہ نے اتارا کہ اس کو کس طرح تم نے قائم کرنا. تو یہی طریقہ تھا کہ لوگ اس دین کو سمجھتے تھے، پھر وہ کام کرنا شروع کر دیتے تھے. باتیں نہیں تھی کہ مناظرے تھے اور کتابیں تھیں، نہیں سچ مچ اس کام میں جٹ جاتے. اس میں پھر مشکلات پیش آتی تھی، مسائل پیدا ہوتے تھے، اللہ پھر ساتھ ساتھ حل کرتا تھا. یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اسلام کا غلبہ تھا وہ کام شروع کریں. اس میں جو الجھنیں پیش آئیں گی نا پھر اللہ تعالیٰ ان کا حل بھی موقع کے مناسب سمجھائے گا اور فیصلہ بھی آدمی صحیح کر سکے گا، کیونکہ سارا ماحول سامنے ہوگا کہ یہاں کون سی چیز بہتر ہے. خیالی پلاؤ پکانے سے کچھ نہیں بنتا کہ صرف کتاب میں ہم بیٹھ کر حجروں میں لکھتے رہیں. تو دین اور دین کو قائم کرنے کا طریقہ یہ دونوں ہمیں انبیاء سے ہی لینے چاہیے علیہ السلام، اپنی طرف سے کوئی نہیں لینا چاہیے. یہ فقہ جدید کی جو بات کہی نا یہ ان بے دینوں کی باتوں کو کہ یہ بڑا شوشہ چھوڑ دیں گے، یہ پرانی ہو گئی باتیں، اب نئے مسائل ہیں ان کا نئے سرے سے حل. یہ اجتہاد پر بھی خیر ہے، سب آپ دیکھتے ہیں زور دیتے رہتے ہیں کہ اجتہاد اجتہاد اجتہاد، اور اجتہاد کا معنی گاڑ لیا کہ ایک نیا دین ہونا چاہیے. زمانہ بدل گیا، اس لیے صاف نہیں کہتے کہ یہ قرآن جو ہے نا پرانا ہو گیا. بہائیوں نے جرت سے کام لیا. وہ بے دین جو ہے نا مرزا غلام احمد تو دجال نے ایک فتنہ ہی کھڑا کیا. وہ سچ مچ بہادر نے کہا یار 1000 سال تھا حضور کا ختم، اب میں نیا نبی ہوں، نئی شریعت ہے. پردہ ختم کیا، نمازیں ختم کی، اور چیزیں ختم کی. بے ایمان نے جو کچھ کیا تو لوگوں کی ان کی پسند کا کہ بالکل ٹھیک ہے، دور جدید ہے، جدید ہی ہے مسائل ہونا چاہیے. چاہتے یہ بھی کم بخشیم اور یہ ننگے نہیں ہونا چاہتے. نہیں، قرآن یہی کہتا ہے، اجتہاد یہ کہتا. اجتہاد کا حالانکہ کسی نے آج تک یہ مطلب نہیں لیا کہ جو چیزیں اللہ رسول نے بتا دی ان کو ختم کرنے کا نام اجتہاد. اجتہاد تو ہے کہ اگر وہ باتیں اللہ رسول نے خود بتا دی ہیں تو ان کو کس طرح اپلائی کرنا ہے، اب کس طرح ان کو چلایا جائے، اس کے لیے سوچنی ہے، تدبیریں کوشش کرنی ہے، دماغ لڑانا ہے. اور دوسری طرف جو نئے مسائل ہیں ان میں بھی سوچنا ہے، اپنی طرف سے آزادانہ نہیں، قرآن و حدیث پر غور کر کے کہ جو کچھ اللہ رسول نے فیصلے کیے ان سے کیا پتہ چلتا کہ یہ بات اگر حضور کے سامنے آتی تو جو کچھ آپ نے بیان کیا 23 سال اس کو پڑھنے سے آپ کا مزاج کیا معلوم ہوتا کہ آپ اس بارے میں کیا. بہت محنت کرنی پڑے. اس محنت کو اجتہاد کہتے ہیں. انتہائی کوشش صرف کرنا کہ اللہ رسول کا منشا سمجھ، دین کو بدلنے کا نام نہیں. اور جہاں نص موجود ہے، اللہ رسول کا حکم موجود ہے، وہاں تو اجتہاد کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لا اجتہاد مع نص. نص کو سمجھنے کے لیے محنت ہو سکتی ہے، اس کو بدلنے کا کسی کو حق نہیں. کئی لوگ جو ہے نا اجتہاد کے منکر وہ کہہ دیتے ہیں کٹر قسم کے ظاہری کہ اول من قاسا ابلیس، جس نے پہلے قیاس کیا وہ تو شیطان تھا. جس نے کہا میں آگ سے بناؤں، یہ مٹی سے بنا، آگ مٹی سے بہتر ہے، اس نے یہ قیاس کیا. اس لیے یہ امام بھی جو قیاس کرتے رہتے ہیں معاذ اللہ یہ بھی ابلیس کی طرح. یہ کٹر جو ہے نا اہل حدیث یا ظاہری ایسی باتیں کہتے ہیں. بے ابلیس کا قیاس تو تھا نص کے مقابلے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ سجدہ کر، اس کے حکم کے مقابلے اپنی باتیں حجتیں کر رہا. اس کو اجتہاد کون کہتا؟ کوئی امام اور عالم ایسا نہیں کہتا. جہاں نہیں کوئی حکم وہاں غور کرنا پڑتا ہے کہ کیا اس بارے میں کیا جائے. آج جہاز میں ہم نماز پڑھتے ہیں، ریل گاڑی میں فرض نماز پڑھتے ہیں، مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اس کا کیا کیا جائے،
کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے سواری پر کبھی نہیں فرض نماز پڑھی تھی، نفل پڑھ لیتے تھے جدھر کو جی چاہے سواری کا رخ ہو، مگر فرض اتر کر پڑھتے۔ اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ٹرین رک نہیں رہی، جہاز نہیں، نمازیں قضا ہوتی رہے، تو کچھ نے تو یہی کہا جو پرانے خیال کے تھے کہ جب تک جہاز زمین پر نہیں ٹکتا، زمین پر ٹکی ہوئی چیز پر ہی ہم نماز پڑھ سکتے، ورنہ نہیں۔ دوسروں نے کہا یار ایسا دین چل سکتا؟ کئی دن آدمی جہاز میں چلتا رہتا ہے، نمازیں ضائع۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ کشتی پر اس کو قیاس کرنا تھی، جیسے کشتی میں حکم ہے نا کہ نہیں کنارے پر اتر سکتے، اس میں ہی نماز پڑھتے، یہ اس کے ساتھ ملتا، یہ کہلاتا ہے اجتہاد۔ مگر یہ اجتہاد کے نام پر دین کی تحریف چاہتے ہیں کہ بدل دیا جائے، تو سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے بچ کر لو، یہ دین کو قائم نہیں کرنا چاہتے، اس کو مریم کرنا چاہتے۔ دین وہی رہے گا جو اللہ رسول کا، اور اس کو نافذ کرنے کا طریقہ بھی بحثیں نہیں، تحریریں نہیں، کام وہ شروع کرو انبیاء کی طرح، دین کی تبلیغ شروع کرو، خود عمل کرو لوگ، پھر ماریں پڑیں گی، مسائل پیدا ہوں گے، پھر وہ قرآن کی آیتیں آپ خود سامنے آتی جائیں گی کہ اس موقع پر اس کی، یعنی یہ عملی ہے، صرف کہتے ہیں تھیوری نہیں ہے، پریکٹیکلی ہونا چاہیے کہ یہ کام شروع کر دو۔ مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ میں لکھا نا قرآنی سلوک، کہ قرآن اگر کوئی کہے نا تفسیروں کی مدد سے، لغاتوں کی مدد سے سمجھیں تو نہیں آئے گا سمجھ۔ یہ جو اس طرح نبی علیہ السلام نے کام شروع کر دیا، ذرا وہ کام شروع کرو، یہ سفر شروع کرے گا کوئی آدمی تو پھر خود بخود پتہ چلتا جائے گا کہ یہ مکی دور کی یار ایسے حالات تھے جو مجھ پر گزر رہی ہے، جب وہ ایسے خود بخود سامنے بولیں گی، مولویوں کو نہیں سمجھ آئیں گی، سادہ آدمی کو بھی سمجھ آئے گی یہی گزر رہی تھی جہاں اللہ تعالیٰ کو یہ فرمانا پڑا۔ وہ اس کو قرآنی سلوک کہتے ہیں کہ صوفیوں کا سلوک جو ہے نا آنکھیں بند کر کے یہ نہیں، قرآن والا سلوک چلنے کو کہتے ہیں نا، وہ کام شروع کرو، قرآن پھر ساتھ ساتھ چلتا جائے گا کہ اس طرح ہوا تھا، اللہ نے صبر کا کہا، یہ حالات تھے، نماز کی تاکید تھی، یہ حالات تھے، پچھلوں کے حالات بیان کیے۔ تو مقدمہ میں انہوں نے یہی کہا کہ کتابوں کی بجائے قرآن والا کام شروع کر دیا جائے نا تو قرآن خود ہی پھر سامنے آتا جاتا ہے، بالکل اپنے جلوے دکھاتا ہے کہ ایسی صورتحال تھی جب میں اترا، شان نزول اس سے پتہ چلتا۔ ایک بڑی خیب کی بات ہے، بڑی بات قرآن سمجھ میں ان کو آتا ہے جو قرآن کے نظام قائم کرنے کے لیے، ویسے نہیں آتا کوئی، یہ تو نہیں ہے کوئی کہانی ہے کہ کہانی پر کو بس ٹھیک ہے اس سے کمزور یا افسوس ہوا کہ یہ کیا، وہ تو ایک عملی کتاب ہے، ایک پروگرام ہے زندگی بسر کرنے کا۔ تو جب زندگی اس کے مطابق بسر نہ کرنا شروع کریں تو پھر وہ سمجھ میں کیسے آئے گا؟ مولانا نے ایک اور بات کہی ہے کہ دیوان غالب کو اگر کوئی یہ سمجھنا چاہے کہ لغت کی وجہ سے سمجھ لے گا تو نہیں سمجھ سکتا، وہ جب تک کہ اس ماحول کو اپنے ذہن میں رکھ کے جس میں کہ وہ شاعر رہتا تھا۔ تو قرآن مجید جس طرح اترا وہ سامنے ہو کے اترا تو انہوں نے اس پہ عمل کیسے کیا، اور ہمارے سامنے وہ مراحل بالکل جس طرح کے زمانے میں آئے تھے ہمارے سامنے بھی آتے رہتے ہیں، تو وہ تو وہاں رہنمائی کرے گا، بیٹھ کے ایک اکیلے میں کیا ایک ادبی یا محض ایک بس تفریح چیز جو ہے یہ نہیں ہے، میں نے آفرینی اور اس طرح کی چیز، یہ تو ایک عمل کی کتاب ہے، رہنمائے عمل ہے، زندگی کا ایک طریقہ ہے، اور زندگی جو اس کے مطابق بسر کرنے کا ارادہ کرے گا اس کے لیے یاد ہدایت المتقین، پڑھتے تو سارے ہی ہیں لیکن ہدایت صرف ان کے لیے جو کہ تقویٰ لے کر چاہے، وہ اس لیے کہ وہ اس پہ چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور جیسے کہ دوا ہے، دوا ہر ایک کے لیے مفید ہے، لیکن اس کے لیے مفید تو اس کے لیے ہے جو اسے استعمال کرے گا، جو اسے استعمال ہی نہیں کرے گا الماری میں رکھی رہے گی یا اس کے خواص کو پڑھتا رہے گا، اس کو تو کوئی فائدہ نہیں۔ علامہ اقبال اسی لیے بیچارے کہتے ہیں نا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، تفسیر کبیر پڑھ یا کشاف پڑھ، اس سے نہیں قرآن سمجھ، تیرے ضمیر پر قرآن پڑھتا جا اور سمجھ مجھ پر اتر رہا اور مجھے یہ کہہ رہا، پھر ہوش کر کے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان کتنا قیمتی فرمایا، جب بھی یا ایھا الذین آمنوا آئے کہیں قرآن میں تو یہ نہ سمجھ کے کسی سے اللہ نے بات کی تھی، کیا تجھ سے بات کر رہا وہ رک لبیک اللہم ربی وسعدیک، میں حاضر ہوں، فرمائیں میں تعمیل کے لیے آمادہ ہوں، پھر غور کر کے جو حکم دیا ہے یہ کر رہا تو الحمدللہ، نہیں کر رہا تو شروع کر، اور جیسے روکا سوچ کہ اگر تو پہلے روکا ہو تو شکر گزار ہو اللہ کا، نہیں توبہ کر،
اسی لیے ان سے روایت ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے جب قرآن سیکھتے تھے 10 آیتیں پڑھتے تھے، آگے نہیں حضور سبق لیتے تھے، نہ ہم ہی پوچھتے تھے، پہلے ان 10 آیتوں پر عمل مکمل ہو جاتا تھا جو سید قطب کہہ رہے ہیں کہ وہ کام کرو نا، تو پھر جب اس طرح پڑھتے پڑھتے قرآن ختم ہوا تو ادھر قرآن ختم ہوا، ادھر قرآن پر عمل بھی چلتا کامل ہو گیا، سارے اس سانچے میں ڈال گئے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ علامہ اقبال نے مجھے بتایا کہ میں قرآن مجید پڑھا کرتا تھا تو والد صاحب کہتے تھے کہ میں تمہیں ایک بات کہوں گا قرآن مجید، ذرا ذرا آگے ہو جائے۔ ایک دفعہ میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں ایک بات کہوں گا، وہ کیا بات ہے؟ قرآن مجید کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید ایسے پڑھو جیسے کہ یہ تمہارے اوپر اتر رہا، اللہ، یعنی تم ہی مخاطب ہو اس کے۔ اب بتائیں، آپ جب ایک آدمی اپنے آپ کو خود مخاطب سمجھے تو پھر وہ اس کے کام آئیں گے، ہوش کرے گا، پھر اس کو تو اس پہ عمل کرنا ہے کہ تم پہ اتر رہا ہے۔ تو یہی چیز جو ہر آدمی کو یہ سمجھنی چاہیے کہ میں اس کا مخاطب ہوں، یہ میرے اوپر آ رہا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں ایک قول نقل کیا کہ غالباً ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرماتے ہیں اللہ نے کتاب اتاری تھی کہ لوگ اس پر عمل کریں، لوگوں نے اس کے پڑھنے کو عمل بنا دی، پڑھتے رہو یہی عمل ہے، ہم نے اتنے سپارے ختم کیے، اتنے تلاوت کو ہی عمل بنا دی۔ تلاوت تو مقصود تھی نہیں کہ پڑھ کے جو اس میں جیسے حکیم صاحب نے فرمایا کہ کچھ طب کی یا ڈاکٹری کی کتاب لے لے، پڑھتا رہا، یہ نسخے ماہر ہو جائے، کیا فائدہ؟ بھئی وہ دوائیاں لے کھاؤ پیو شفا ہو، عمل کی۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے اتارا تھا کہ عمل کرے، اور کئی لوگوں نے یہ بھی ترجمہ کیا قرطبی میں اور کئی تفسیروں میں کہ خود تلاوت جو ہے تلا یتلو، یہ تو پیچھے آنے کو کہتے ہیں، والقمر اذا تلا، پیچھے کی، تو تلاوت صرف پڑھنا نہیں، قرآن کے پھر ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلتے جانا، جو کہتا ہے جیسے روکتا ہے یتبعونہ حق اتباع۔